جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، ایماندار. تو 313 مرتبہ پڑھو گے انشاءاللہ بھائی. 313 مرتبہ میں کیوں پڑھواتا ہوں؟ 313 جو ہے یہ بدرین کی تعداد ہے. اس تعداد میں اللہ نے کرنٹ رکھا ہے. کرنٹ کوئی ہے، کوئی چیز ہے اس کے اندر، وہ کیا ہے وہ اللہ جانے. تو اس لیے جو ہے آپ تو خالی پڑھنا شروع کرو. کچھ باتیں میں بتاتا ہوں، دھیان سے سنو. یہ میرے جو وظیفے ہیں یہ جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، ایماندار وظیفے ہیں. 313 مرتبہ سورہ اخلاص، 313 مرتبہ درود شریف، مختصر والا درود، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو بہت آسان ہے. 313 مرتبہ استغفار، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی. یہ تو سب لوگوں کے لیے ہے، ساری دنیا کے لیے ہم نے اسے عام کر دیا ہے. لوگ پڑھ رہے ہیں، فائدہ ہو رہا ہے الحمدللہ، اور کام بھی بن رہے ہیں. اب کچھ تھوڑا سا ہم نے ہماری دکان آگے بڑھائی ہے. دھندا آدمی بڑھاتا ہے نہیں بڑھاتا. لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب پہلے تو سورہ اخلاص آپ 100 مرتبہ پڑھاتے تھے، اب بھاؤ بڑھا دیا 313. میں نے کہا تو نے جو مکان خریدا کتنے میں خریدا تھا؟ 25 لاکھ میں. اب کیا بھاؤ آ رہا ہے؟ 2.5 کروڑ. تو میں نے کہا تیرا مکان کا بھاؤ جو بڑھ سکتا ہے تو ہمارا بھی تو بھاؤ بڑھ سکتا ہے. نہیں بڑھ سکتا بھائی بھاؤ تو بڑھتا ہے نا، جتنا پڑھو گا فائدہ ہی فائدہ ہے. اب میں کہتا ہوں کہ اگر اللہ ہمت دے تو 313 مرتبہ سورہ فاتحہ، 313 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ. بس روزانہ نہیں پڑھ سکتے، ٹینشن مت لو آپ. ہفتے کا یہ کورس ہے، ہفتے میں تو اتنا پورا کر سکتے ہو نا بھائی. ایک دن سورہ اخلاص پڑھ لو، ایک دن درود شریف پڑھ لو، ایک دن استغفار پڑھ لو، ایک دن جو ہے سورہ فاتحہ پڑھ لو، ایک دن جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لو. پھر بھی 2 دن چھٹی کے ملتے ہیں، کبھی آگے پیچھے ہو گیا تو اس میں تھوڑا سا پورا کر لو. اتنا تو کر سکتے ہو، نہیں کر سکتے؟ یہ ٹاپ 1 ہے، ٹاپ 1. اتنا کر لو گے انشاءاللہ، اس کے بعد اس کے فائدے دیکھو گے. آپ کہو گے ارے اللہ روزے میں بھی برکت دے گا، اللہ تعالیٰ دعائیں بھی قبول کرے گا، اللہ پریشانیاں بھی دور کرے گا، اللہ سے جو مانگو گے اللہ دے گا. اس پر میں ایک حدیث سنا کر بات ختم کروں. ایک صحابی تھے جن کا نام تھا معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری. یہ تبوک جا نہیں سکے، بہت بیمار تھے، مدینہ منورہ میں تھے. بھائی انتقال ہو گیا ان کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں تھے، سارا قافلہ تبوک میں تھا. تو حضرت جبریل آئے تبوک، کہا حضرت معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری کا انتقال ہوا ہے تو کیا کریں؟ غسل وغیرہ کفن وغیرہ وہی دے دیں، وہی جنازہ پڑھ لیں، وہی دفن کر دیں مدینہ میں، یا ان کی لاش یہاں لائیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، ان کی لاش یہاں لاؤ. دیکھو یہ عزت مل رہی ہے. فرشتے آسمانوں سے آ رہے ہیں، نبی سے اجازت لے رہے ہیں، فرشتے واپس جا رہے ہیں مدینہ، اور ان کی لاش کو اٹھا کر تبوک لا رہے ہیں. تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھی. پھر حضرت جبریل نے پوچھا، خالی حضور نے اکیلے نے نہیں پڑھی، سارے صحابہ نے پڑھی. یہ صحابی تھے وہ سب قافلے میں جو ساتھ تھے. پھر حضرت جبریل نے پوچھا کہ حضرت یہاں تبوک میں دفن کر دیں یا بقیع لے جائیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، بقیع لے جاؤ. چنانچہ فرشتے اٹھا کر بقیع لے گئے، وہاں دفن کیا. لیکن جب ان کا جنازہ اٹھا رہے تھے حضرت جبریل وغیرہ، تو حضور نے پوچھا جبریل 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 جبریل، بلایا قریب. یہ فرمایا ابھی آدمی مرتا ہے بھائی دفن ہو جاتا ہے، اس کو اتنی عزت کیسے ملی؟ مدینہ منورہ سے تبوک 600-650 کلومیٹر ہے. 700 کلومیٹر اب تو راستے لمبے بنا دیے ان لوگوں نے، 700 کلومیٹر بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی. تو یہ جو ہے اس کو یعنی میں نے جنازہ منگوایا، تم لے گئے، میں نے جنازے کی نماز پڑھی، اتنی عزت کیوں ملی؟ کہا جبریل نے کیا کہا معلوم؟ جو کہا حضرت اتنی عزت ان کو اس وجہ سے ملی ہے کہ یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتے تھے. آپ بھی پڑھو گے انشاءاللہ، بغیر گلے پڑھو تو اور اچھا ہے، گلو ہی مت. آپ نے گردوں سے تصویر پکڑنی ہے ہی نہیں، چلتے چلتے پڑھتے جانے کا. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، گھر سے جاتے ہیں مدرسے میں، مدرسے سے آتے گھر پر، یہ کہ دادا ابا
جاتے ہوئے ہم نے 2 بنگلے بنا دیے اور آتے ہوئے 2 بنگلے بنا دیے جنت میں. سمجھ گئے؟ جاتے ہوئے سورہ اخلاص پڑھتے پڑھتے گئے, سورہ اخلاص پڑھتے پڑھتے آئے. ایک حدیث اور سن لو. ابو ذر غفاری بیٹھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, حضرت جبریل آئے اور حضرت جبریل نے کہا احاذا ابا ذر یا رسول اللہ, کیا یہ ابو ذر ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں ابو ذر. لیکن تم کیسے پہچانتے ہو ان کو؟ فرمایا جی حضرت مدینے والے نہیں جانتے, آسمان والے بہت جانتے ہیں, ان کو دھمال ہے آسمانوں میں. کہ کیوں؟ یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتا ہے. تو والو پڑھو گے انشاءاللہ, بالڑ چمکنا چاہیے آسمانوں پر انشاءاللہ. اور میں ایک ہدیہ دو گے مجھے بھائی, یہ ڈھیلا پڑ گیا آپ, میں چندہ نہیں مانگوں گا لیکن ہدیہ مانگوں گا, دو گے میرے بھائی؟ سب سے پہلا ہدیہ تو آپ سے میں یہ مانگتا ہوں کہ میرے لیے دعا کرنا, یہ میرے لیے بہت بڑا ہدیہ ہے. دوسرا میری ایک خواہش ہے, میری ایک تمنا ہے, پوری کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ میں ایسا دن دیکھنا چاہتا ہوں اپنے مرنے سے پہلے کہ بالوڑ کے اندر کوئی مرد اور عورت بے نمازی نہ رہے. تو کوشش تو آپ لوگ کرو گے, آپ لوگ کوشش کرو کوئی مرد کوئی عورت بے نمازی نہ رہے. اس کے لیے 2 کام کرنے ہیں, اللہ سے دعا کرنی ہے, کرنے والا تو اللہ ہے, اور دوسرا محنت کرنی ہے. جاتے جاتے کہو نماز بھائی, نماز بھائی, نماز کا وقت ہو گیا, بیٹا چل یار, بیٹا چل نماز پڑھ لے, بیٹا نماز پڑھ لے. ایک دن آئے گا کہ 100% نمازی بن جائیں گے انشاءاللہ. کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ اب یہ سورہ اخلاص والا وظیفہ کرو گے, سورہ فاتحہ والا. جتنی دعائیں قرآن حدیث میں آئی ہیں سب سے زیادہ اہم دعا جو ہے وہ سورہ فاتحہ میں. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے اپنے شاگردوں کو, مجھے اللہ نے جو عزت دی ہے, جو علم دیا ہے, سورہ فاتحہ کی برکت سے دیا ہے. میں سورہ فاتحہ بہت پڑھتا ہوں تو اللہ نے مجھ پر کھولا ہے. آپ پڑھو گے انشاءاللہ. اب اس کے بعد میں کہتا ہوں ہمارا دعوت کا کام سدا بہار, دعوت تبلیغ کا کام ہر جگہ ہے ماشاءاللہ. مسجد میں جماعتیں بیٹھتی ہیں, مشورے ہوتے ہیں, اجتماعات ہوتے ہیں, جوڑ ہوتے ہیں, ساتھی جماعتیں آتی ہیں, جماعتیں جاتی ہیں. تو آپ لوگ دعوت کے کام میں لگو گے انشاءاللہ بھائی؟ اب دیکھو یہ میرا جو وظیفہ ہے اس کا نام ہے جاندار, شاندار, مالدار, دیندار, ایماندار. یہ میری تصویر ہے, میں جہاں جاتا ہوں یہ بھی جاندار, شاندار, مالدار, دیندار, ایماندار. تو پورے مجموعے کو میں تصویر دے نہیں سکتا, میری خاص تصویر ہے. میں جہاں جاتا ہوں وہاں میری عادت یہ ہے کہ امام صاحب کو دیتا ہوں اور مؤذن صاحب کو دیتا ہوں, ایک بات. دوسرا, جہاں میں ٹھہرتا ہوں جن کے مکان میں وہ میرے میزبان ہیں, میں ہمیشہ ایک دعا کرتا ہوں, اے اللہ اب تو نے میرے شاگرد دنیا میں بہت بڑھا دیے, ہر جگہ میں جا نہیں سکتا, تو اللہ تیرا جو بندہ بندی تجھے پسند ہو اور بہت زیادہ پسند ہو اس کے گھر میں مجھے لے جا اور اس کا کھانا کھلا. تو وہاں جب جاتا ہوں تو وہاں میاں بیوی کو دے دیتا ہوں ایک ایک تصویر. تو میں نے ہمارے جہاں ٹھہرے ہیں مناج بھائی ہیں, کون مجھے نام یاد رہا نہیں, ان کو میں نے دے دی, ان کی بیوی کو دے دی, یہ ہمارے امام صاحب کو بھی دے دی, اور یہ مؤذن صاحب کی ہے, یہ میری طرف سے دے دینا ان کو, اور کہنا اس پر سورہ اخلاص پڑھتے رہو. نوٹیں بہت لگے گی, فکر مت کرنا انشاءاللہ. بالوڑ والوں کو پیسوں کی بہت ضرورت ہے, نوٹیں بہت چاہیے ان کو, تو حلال مال بھی ملے گا انشاءاللہ, لیکن پڑھتے رہنا. پڑھو گے انشاءاللہ. اچھا, سارا مجمع ایک نیت کرے کہ انشاءاللہ اللہ کے سارے احکامات کو پورا کریں گے, کہو انشاءاللہ. اور دعوت کے کام میں اخلاص کے ساتھ لگیں گے, گھومنے پھرنے کے لیے نہیں. اللہ کا حکم ہے, جیسے ہمارے بڑے کہیں, جیسا وقت لگانے کا کہیں, وقت گزارنے کا کہیں, ویسا کریں گے, کرو گے انشاءاللہ. اب دعا کر لو. اللہم لک الحمد کما انت اہل, فصل وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہل, وفعل بنا ما انت اہل, فانک اہل التقوی واہل المغفرہ. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, اے اللہ پورے والوں کو قبول فرما, ان کے محبت کے کرنے کو قبول فرما, ان کے جڑنے کو قبول فرما, ان کے مردوں کو قبول فرما, ان کی عورتوں کو قبول فرما, ان کے چھوٹوں کو قبول فرما, ان کے بڑوں کو قبول فرما. اے اللہ والوں کے ایک ایک اینٹ کو قبول فرما, ایک ایک ذرے کو قبول فرما. تیرے دین کے لیے ان بستیوں کو قبول فرما, قرب و جوار کی جو بستیاں ان کو بھی تو قبول فرما, جہاں جہاں سے لوگ آئے ہیں ان کو بھی قبول فرما. اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ
313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، 313 مرتبہ درود شریف پڑھے، 313 مرتبہ استغفار پڑھے، 313 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے اور 313 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی پریشانیوں کو دور فرما، اس کی ساری حاجتوں کا تو غیب سے تکفل فرما۔ اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں اس مسجد میں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تو ہم سب کو جمع فرما دے اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تو قبول فرما لے۔ جو مائیں بہنیں شریک ہوئے ان کو بھی قبول فرما، بھائی شریک ہوئے ان کو بھی قبول فرما۔ اس امت کے لیے حلال بستروں کا انتظام فرما، حرام بستروں سے اس امت کو نجات دے دے۔ اس بالڑ میں آنے کو قبول فرما، یہاں رات رہنے کو قبول فرما، یہاں کی دعاؤں کو قبول فرما، یہاں کے پروگرام کو قبول فرما، اور اے اللہ یہاں سے رخصت ہونے کو قبول فرما۔ ہماری دعاؤں میں ان کا حصہ عطا فرما، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ عطا فرما۔ اے اللہ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، یا مائیں بہنیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہواؤں کے ساتھ جو خیریں آتی ہیں وہ خیریں ہمارے لیے مقدر فرما، ہواؤں کے ساتھ جو برائیاں آتی ہیں ان برائیوں سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اس امت کی اجتماعی انفرادی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ امت بہت پریشان ہے، اے اللہ امت بہت پریشان ہے، سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، صرف تیرا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اے اللہ کرم کا، رحم کا، فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کے لائن کی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری کے ساری ہم سب کے لیے مقدر فرما۔ جن شرور سے پناہ چاہی ہو ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اتنا بڑا مجمع آمین کہہ رہا ہے، یہ مجمع جو آمین کہنے والا ہے، اے اللہ کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، وہ قبروں میں انتظار میں ہے۔ کیا کوئی ہمارے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، اور جو ماں باپ زندہ ہوں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے دین کی خاطر دنیا بھر میں جہاں جہاں جانے میں خیر ہو عافیت کے ساتھ تو ہمیں لے جا، اور جہاں جانے میں شر ہو تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جن کے لڑکیوں اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما۔ جب یہ اولاد ہوں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما۔ جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہے ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ میری اس دعا پر دنیا بھر میں جہاں کہیں آمین کہی جائے ان کی بھی جائز مرادوں کو پوری فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔